اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخير إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، ان مجالس کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراج کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اور آپ تمام حاضرین کی تمام دعاؤں اور حاجات کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خمسہ مجالس ہیں اور الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ پروردگار عالمین نے ذکر اہل بیت کے صدقے میں آپ کی زیارت کا یہ شرف عطا کیا ہے۔ ان 5 روزہ مجالس کے لیے عنوان گفتگو ہے مقام اہل بیت اور پیام اہل بیت۔ کوشش کریں گے کہ ان 5 روزہ مجالس میں اسی عنوان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، مقام اہل بیت اور پیام اہل بیت۔ موجودہ حالات کے تناظر میں جب پاکستان میں ناصبیت و خارجیت و یزیدیت سر اٹھا رہی ہے، اب فرض بنتا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے مقام اور شان اور منزلت و فضیلت اہل بیت ویسے بیان کریں جیسے خدا نے بیان کی ہے، جیسے مصطفیٰ نے بیان کی ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اس عزاداری نے، ان مجالس عزا نے، ان جلوس عزا نے آج پاکستان میں خارجیت اور ناصبیت کو بے نقاب کر دیا۔ لوگ پوچھتے تھے یہ مجالس کب تک ہیں؟ ہم کہتے تھے جب تک یزیدیت ہے، یزید نہیں، یزیدیت ہے۔ لوگ پوچھتے تھے یزیدیت کہاں ہے؟ ہم نے کہا صبر کرو، حسین کہتے ہی اسے ہیں جو ہر دور کے یزید کو بے نقاب کرتا ہے۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت، ولایت اہل بیت کی یہ نعمت عظمیٰ عطا کی۔ جتنا شکر ادا کریں اس نعمت عظمیٰ پہ کم ہے۔ مقام اہل بیت سے میری مراد، مقصود و منظور یہ ہے کہ ہم باعنوان پیروان مکتب آل محمد یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے بعد اس کائنات عالم میں سید الانبیاء کے بعد یا سید الانبیاء کے علاوہ اس پوری کائنات میں بعد مصطفیٰ وہ ہستیاں جنہوں نے مصطفیٰ کے ہدف کو ویسے چلایا جیسے سرکار چاہتے تھے، ان ہستیوں کا نام اہل بیت ہے۔ ہم سید الانبیاء کے بعد اہل بیت رسول کو اسی ہدف رسول کے وارث مانتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو امت میں مانتے ہیں لیکن امت جیسے نہیں مانتے۔ میری بات توجہ رہے، ہمارے نزدیک جو مقام امت میں سرکار کا تھا وہی مقام سرکار کے بعد امت میں سرکار کی آل کا ہے۔ نہیں، جملہ اور آسان کر دوں، ہمارے عقیدے میں جتنا فرق مصطفیٰ اور امت مصطفیٰ میں ہے، جتنا فرق، اب کتنا فرق ہے امت میں خود فیصلہ کرے، جتنا فرق سرکار اور سرکار کی امت
خدا نے جو توفیق دی ہے یہی عرض کروں گا۔ کیا آپ انشاءاللہ اس حوالے سے توجہ فرمائیں گے؟ میرا مزاج ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے، گفتگو میں خطیبانہ لہجے میں نہیں کرتا اور نہ ہی گفتگو میں ربط ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ مقام اہل بیت بعد از مصطفیٰ، دعویٰ میں نے یہ کیا تھا ہم سرکار کے بعد امت میں ان کا مقام وہی مانتے ہیں جو سرکار کا ہے۔ اچھا، سرکار کا مقام تو باعنوان رسول اور نبی ہے، نہیں، یہی غلطی ہے۔ سرکار کا منصب نبوت اور رسالت ہے، سرکار کا کام ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے منصب کو نبوت اور رسالت کی شکل میں اللہ نے عطا کیا۔ لیکن آپ متوجہ ہیں، اور الحمدللہ آپ کی توجہ سے مجھے حوصلہ ہوا، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہم سرکار تو عالم پر نبوت اور رسالت ان دونوں کے خاتمے کا ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے بعد سرکار کے بعد کوئی کسی معنی میں نبی نہیں ہے، یا نہیں؟ کوئی نبی نہیں۔ بھائی جب ہم ان 12 کو معصوم مان کر نبی نہیں مانتے تو کسی اور کو کیا مانیں گے؟ آپ میں توجہ ہے؟ ہماری نبوت کا مقام ہمارے نزدیک کتنا بلند ہے کہ علی نفس پیغمبر ہیں لیکن نبی نہیں کہتے۔ دیکھو توجہ فرمانا، انشاءاللہ ان دنوں میں ذکر بھی کر دوں گا۔ ہم مولا کائنات کو نفس پیغمبر مانتے ہیں، اللہ نے کہا ہے، پروردگار نے کہا ہے، لیکن نبی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ چونکہ اللہ نے نہیں بنایا۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ نے مولا علی کو نبی جیسا بنایا لیکن نبوت کا منصب نہ دیا، تو کوئی شیعہ مولا علی کو نبی نہیں کہتا، اور اگر کوئی کہے تو وہ شیعہ سے نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو دنیا سمجھ لے کہ جب ہم مولا علی کو تمام اوصاف نبوت کے باوجود اللہ نے عہدہ نہیں دیا تو ہم نہیں مانتے۔ اگر اللہ علی کو عہدہ نہ دے تو ہم نہیں مانتے، اہلیت کے باوجود بھی، صلاحیت کے باوجود بھی۔ اور بندہ خدا جب ہم اہلیت کے باوجود اللہ منصب نہ دے تو نہیں پکارتے، تو ہم انہیں کیسے مان لیں جن میں اہلیت ہی نہیں ہے؟ ہمارے نزدیک سرکار دو عالم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، چونکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ خاتم النبیین ہے، تو چونکہ نبوت میں ہی رسالت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو اللہ نے کہا جب نبوت ختم ہوگی تو رسول کیسے؟ ہم سرکار کے بعد کسی کو نبی اور رسول نہیں مانتے، اعلان ہے۔ ہم سرکار پر نبوت اور رسالت کے خاتمے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک سرکار پہ نبوت اور رسالت ختم ہوئی، ہدایت نہیں۔ تھوڑا توجہ فرمانا، سرکار پر نبوت اور رسالت ختم ہوئی، ہدایت نہیں۔ اور سرکار نے بھی اپنے بعد آل محمد کو نبی اور رسول نہیں کہا، اپنے جیسے ہاتھی کہا ہے۔ ہم سرکار پر ختم نبوت و رسالت کے خاتمے کا ایمان رکھتے ہیں۔ سرکار پر یہ ختم ہو گئی لیکن سرکار کے بعد ہدایت ختم کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، بات جلدی پہنچ جائے گی۔ دیکھیں، کوئی ایسی شے انسانی وجود میں نہیں کہ جس کی طلب اللہ نے ہمارے وجود میں رکھی ہو لیکن باہر اس طلب کو پوری کرنے والی شے خلق نہ کی ہو۔ آپ میرے ساتھ ہیں تو بولیں، انسان میں پیاس، تشنگی پیدا
پانی تھا یا نہیں؟ پانی پہلے پیدا کیا، تشنگی بعد میں، بھوک اور غذا باہر پہلے، انسان کو ہوا چاہیے تھی پہلے بنائی، انسان کو دیکھنے کے لیے نور چاہیے تھا، اللہ نے پہلے سورج اور چاند اور ستارے بنائے۔ ایسا ہی ہے نا بھئی، جو اللہ میرے جسم کی ہر ضرورت کو میرے اس ضرورت سے پہلے خلق کرتا ہے، اس نے میرے اندر ہدایت رکھی۔ جب میں محتاج ہدایت ہوں تو جب تک اس کائنات میں محتاج ہدایت ہیں، ہادی ہے۔ توجہ ہے، جب تک محتاج ہدایت ہیں، ہادی ہے۔ لو اور آسان کر دوں تاکہ بعد میں وزن پیدا ہو جائے۔ ہادی کی ضرورت اس لیے بھی ضروری ہے کہ گمراہ کرنے والا ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ نہیں، اب میرے ساتھ بولنا، وہ گمراہ کرنے والا ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اور اللہ نے قرآن میں اعلان بھی کر دیا، وہ پروردگار کے حضور اعلان کر کے نکلا، اعلان کر کے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، اجمعین کو گمراہ کروں گا۔ اجمعین سے مراد اکثریت، تو شیطان وہاں اعلان کر کے چلا کہ اکثریت میرے ساتھ ہی رہے گی۔ شیطان وہاں اعلان کر کے چلا ہے کہ اکثریت میرے ساتھ رہے گی۔ لو ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، پروردگار نے اس کی زبان سے یہ اظہار اور وہ اقرار بھی لیا، کیا کہتا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو اغوا کر لوں گا، اغوا کر لوں گا، اور إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا مگر کچھ تیرے بندے ہیں۔ علامہ ننگل کا کیا پیارا جملہ، کہتے ہیں سب سے بڑا اللہ کا دشمن شیطان ہے، لیکن وہ بھی مانتا ہے کہ کچھ بندوں کو میں گمراہ، تو کچھ بندوں کی عصمت پر اس کا بھی ایمان ہے۔ متوجہ ہے انشاءاللہ؟ اچھا چلیں، اب آپ سب متوجہ ہو گئے، وہ گمراہ کرنے والا تھا نا۔ اچھا کب سے ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے، میں خود کہہ رہا ہوں مشکل سوال ہے۔ شیطان کب سے ہے؟ آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی نہیں بتا سکتا، کیوں؟ چونکہ مولا کائنات نے کہا حضرت آدم کی خلقت سے 50,000 سال پہلے، اب وہ 50,000 سال یہاں کے نہیں، آپ کو پتہ ہے ادھر کے 50,000 سال کا معنی کیا ہے؟ ادھر کے 50,000 سال ادھر کا ایک دن ہے۔ اب سوچیں شیطان کب سے کوئی نہیں بتا سکتا نا۔ اچھا جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا اور سجدے کا حکم دیا تو یہ تھا یا نہیں تھا؟ اب میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بھی کہتا ہوں، کیوں ضد کرتے ہو؟ اگر آدم سے پہلے شیطان ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتے جو اس کے بندے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا بھئی، اللہ اپنے دشمن کو پہلے خلق کرے تعجب نہیں، اور اگر انہیں خلق کرے جن کی خاطر آدم خلق ہوا ہے، ان کی خلقت نورانی، البتہ خلقت جسمانی نہیں، خلقت نورانی تھی، لیکن چلے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب شیطان کب سے آپ نے بھی اور میں نے بھی کہا پتہ نہیں۔ اچھا کب تک ہے؟ قیامت تک، قیامت تک نا، اِلیٰ یوم یبعثون۔ اللہ نے کہا تمہیں روزے قیامت تک مہلت دے رہا ہوں، تو آدم سے پہلے اور قیامت تک۔ اچھا جلدی بتائیں یہ شیطان اللہ کا ولی ہے یا دشمن ہے؟ دشمن ہے۔ اسے زندگی کس نے دی؟ اللہ نے۔ دشمن ہے اور زندگی دی قیامت تک، اور کوئی سوال نہیں کرتا کہ کیوں ہے اور کیسے ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، میری بات پہ نہیں پہنچے۔ شیطان دشمن اور اللہ نے قیامت تک زندگی دی اور کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور بطول کے بیٹے کو 1200 سال صرف ہوئے، پوچھتے
شیطان پہلے آدم سے اور قیامت تک. اچھا وہ شیطان اکیلا تھوڑا ہی ہے. قرآن ہے، قرآن میں کوئی خطابت نہیں کرتا. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. تو شیطان جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. تو ہر دور میں شیطان تو ہیں. ایسا ہی ہے نا، جب آپ نے مان لیا کہ وہ شیطان ابلیس بھی ہے اور قیامت تک ہے اور اللہ کے حضور کہہ کے نکلا کہ گمراہ کروں گا. عجیب ہے، خدا گمراہ کرنے والے کو قیامت تک رکھے اور ہاتھی کو 11 ہجری میں اٹھا لے. نہیں توجہ فرمائی. نہیں، جب تک شیطان ہے اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ شیطان کی گمراہی سے بچانے والا بھی ہو. لوگ کہتے ہیں غیبت میں غائب ہو گیا تو کیسے وہ تمہاری ہدایت کرتا ہے. اچھا شیطان غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے؟ شیطان غائب رہ کے گمراہ کرے مان لیتے ہیں، اور امام غائب رہ کے ہدایت کرے. تب سنو نہیں، جو کہتے ہیں امام ہدایت نہیں کرتا وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. ہر بندہ اپنا تجربہ بیان کرتا ہے. میری بات کا توجہ ہے. ہر انسان اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے. بھئی جس کا جس سے تعلق ہے وہ اسی پر ایمان لائے گا. کسی کا شیطان پر ایمان ہے، کسی کا نمائندہ رحمان پر ایمان ہے. برائے مقصود یہ امام زمانہ بلند تر صلوات. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ اس گمراہ کرنے والے کے وجود کے قائل ہیں، سرکار تو عالم پر ہمارے عقیدے میں نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن ہدایت ختم نہیں ہوئی. سرکار کے بعد ضرورت آتی ہے، ضرورت ہدایت ہے. اب آئیں، وہ ہاتھی کی جو ضرورت ہے وہ ہاتھی بنانا ہمارا کام نہیں. یہ ہے شیعت، یہ ہے اللہ کا کام. بس یہاں سے ہمارا موقف شروع ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہاتھی بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا نہیں. اچھا دلیل کیا ہے؟ آسان دلیل دوں، آسان، جو میرے ان نوجوانوں کو بھی یاد رہے. آسان دلیل کیا ہے؟ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہیں. میں ایک جگہ گیا، میں نے کہا نماز پڑھنی ہے ذرا مجھے یہ چاہ نماز اور سجدے کا دیں. انہوں نے کہا آپ شیعہ نہیں ہیں. میں نے کہا مذاق میں، دوست نے کہا، میں نے کہا نہیں، شیعہ کی تو پہچان ہی یہ ہے. نہیں توجہ فرمائی، شیعہ کی یہی پہچان ہے. میں نہیں کہہ رہا میرا اور آپ کا امام کہتا ہے، نہیں، میرا اور آپ کا امام کہتا ہے. امام سے پوچھا کہ آپ کے شیعہ کو محب کو نہیں، آپ کے شیعہ کو کیسے پہچانے؟ امام نے کہا نماز کا وقت ہو اور اسے پہچانے. میری بات نہیں پہنچی. کیوں؟ امام نے کہا جیسے نماز کا وقت ہوگا وہ اطمینان سے نہیں بیٹھے گا، چونکہ اسے یہ یقین ہے کہ خدا پکار رہا ہے اور محمد و آل محمد اسی پہ خوش ہے. میری بات کا توجہ ہے. لہذا کہا ہمارے شیعہ کو نماز کے وقت پہچانو، نماز کے وقت. یہ شیعہ کی نشانی امام نے بتائی، امام نے بتائی. لیکن اسی نماز میں ہر مسلمان کے نزدیک سورہ الحمد نماز میں پڑھنا واجب. اجزائے نماز میں ہے، ارکان میں نہیں، اجزاء میں ہے نا سورہ الحمد. اچھا اب سورہ الحمد جو ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ الحمد، فرق صرف اتنا ہے، ادھر بسم اللہ کے بغیر ہے، آپ کے ہاں بسم اللہ کے ساتھ ہے. بات تو میں نے کہہ دی ہے اور آپ متوجہ نہیں ہوئے. ادھر بسم اللہ کے بغیر ہے، آپ کے ہاں بسم اللہ کے. اور یاد رکھیں علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا. البتہ ایک بات کہوں، امام شافعی جو ہے نا، شافعی اور مالکی، وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، حنفی نہیں پڑھتے. اب سننا، امام فخر الدین رازی نے اس پر بحث کی ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے.
رپیٹ کیا وہ بسم اللہ. ایسے ہی ایک سورہ پر صرف نہیں، سورہ برات میں ایسے ہی ہے، چونکہ اس میں برات ہے. برات کا معنی میں ایسے ہی کہوں تاکہ کسی کو غصہ نہ لگے. برات یعنی تبرہ، برات کا یہی معنی ہے، دوری اختیار کرنا. سورہ توبہ پر بسم اللہ نہیں، کیوں؟ کہتے ہیں اس میں برات ہے. کن سے؟ مشرکین سے. جب دوسرے سے برات کرنی ہے تو بسم اللہ کے ساتھ نہیں کرنا، چونکہ بسم اللہ ہے اللہ کو رحمان و رحیم ماننا. یہاں رحمت کا پہلو نہیں، یہاں اللہ کے غضب کا پہلو ہے. چونکہ برات کر رہے ہیں، دوری اختیار کر رہے ہیں نا، دوری. اب اس کے علاوہ قرآن مجید کے تمام سوروں پر بسم اللہ. اب سنیں، مکتب اہل بیت میں یہ بسم اللہ نازل ہوئی تو اللہ نے بار بار نازل کی. ایسے ہی ہے نا، کبھی سوچا آخر بسم اللہ میں ہے کیا جو اللہ بار بار نازل کر رہا ہے؟ اور ہمارے ہاں اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو 2 سورے پڑھنے واجب ہے، کامل 2 سورہ پڑھنے واجب ہے. ایک سورہ بسم اللہ کے ساتھ الحمد پڑھا، پھر دوسرا پڑھو گے تو پھر بسم اللہ. ایسا ہی ہے. تو 2 رکعت سے کم تو نماز ہے ہی نہیں، تو 2 رکعت میں بسم اللہ کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ. ہر آیت کا تکرار 2 دفعہ. یعنی اگر آپ الحمد 2 دفعہ پڑھیں گے نا تو تکرار 2 دفعہ ہو گیا. اگر دونوں میں قل ہو اللہ پڑھ لیں پھر بھی 2 دفعہ تکرار، لیکن بسم اللہ کا تکرار 4 دفعہ. اچھا، یہ بسم اللہ سب سے پہلے علامہ فخر الدین رازی نے لکھا، کس نے چھوڑی؟ کہتے ہیں آیا وہ بندہ مدینے میں، آیا شام سے آیا، مدینے میں نماز پڑھائی اور بسم اللہ چھوڑ دی. جیسے چھوڑی صحابہ کرام پیچھے تھے، اب انہوں نے فوراً گھیر لیا، کہنے لگے سرقتا ام نسیتا، چوری کی ہے یا بھول گیا؟ اب ان صحابہ کا کہنا چوری کی ہے یا بھول گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خاندانی چور تھے. اب جیسے ہی نماز پڑھائی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم توجہ فرمائیں، انہوں نے کہا یہ کیا کیا بھائی سننا. انہوں نے کہا تم نے نماز میں بسم اللہ چھوڑ دی، چوری کی ہے یا بھول گیا؟ اب اس کے بعد علامہ فخر الدین رازی نے کچھ نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں پہلا شخص جس نے نماز میں بسم اللہ چھوڑی وہ یہ شخص ہے. اب اس کا تعارف کیا ہے؟ یزید کا باپ، اس نے چھوڑی. لیکن سوال یہ ہے جس نے بسم اللہ چھوڑی، بسم اللہ میں کچھ ایسا تھا نا جو اس نے چھوڑا. اچھا، اب اس کا معنی دنیا کو تو سمجھ میں نہ آئے، اس نے سمجھایا جو بسم اللہ میں ہے. کب سمجھایا؟ آپ کے بچوں کو بھی واقعہ یاد، حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے عظیم صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے مولا کائنات امیر المومنین کی اقتداء میں نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہوا، مغرب کی نماز فارغ ہوا، انہوں نے کہا بیٹھ جا. کہتے ہیں مولا نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی، سورہ الحمد کی تفسیر کہا کروں گا، بسم اللہ کی تفسیر کی. وہ کہتے ہیں ابھی بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی تھی کہ اذان فجر ہو گئی. امیر المومنین نے فرمایا عبداللہ اٹھو نماز پڑھو. کہنے لگا کاش رات طویل ہو جاتی. یہ کاش رات طویل ہو جاتی کہا. اب مولا مسکرائے، کہنے لگے عبداللہ اگر رات طویل بھی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ کہنے لگا مولا آپ سورہ الحمد آگے بڑھتے اور مکمل کر دیتے. مولا نے فرمایا جس کی الحمد کی تفسیر ایک رات میں سمٹ جائے اسے علی نہیں کہتے. میں وارث قرآن ہوں. مولا پھر اس کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا اس کے اسرار و رموز کی نہیں ہو سکتی، انتہا نہیں. لیکن اب تیرے لیے آسان کروں چونکہ تو نے حسرت سے کہا ہے. فرمایا سن، اللہ نے پورے قرآن میں جتنے سورے اتارے ایک جیسے نہیں، پورے قرآن کا دل یاسین کو بنایا. سورہ یاسین کا خلاصہ کیا تو الحمد کو نازل کیا. فرمایا الحمد کی 7 آیت
مستقیم بنا دیا. فرمایا بسم اللہ کو سمیٹا تو با میں لے آیا, با کو سمیٹا تو نقطے میں لے آیا. فرمایا نقطے میں کیسے قرآن سمٹتا ہے, مجھے دیکھانا نقطہ تو قادر با. یہ بات آپ نے سنی, میں نے بھی سنی. مولا نے فرمایا وہ نقطہ نہیں جو با کے نیچے, میں قرآن ناطق ہوں. مراد یہ تھی کہ میں مجسم قرآن ہوں. قرآن اگر کتابی شکل میں آئے تو وہ ہے, اور اگر وہ قرآن مجسم ہو جائے تو میں ہوں. اگر اس کی تمام تعلیمات کو مجسم دیکھ لیں تو مجھے دیکھو. لیکن اب بات کیا کہ جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. یہ جو مولا نے فرمایا تھا کہ میں نقطۂ تحت البا ہوں, یہ آپ تک پہنچ گیا تو ان تک نہیں پہنچا. اس نے اسی لیے بسم اللہ کو نکالا. اب پتا چلا کہ بسم اللہ آپ میں ہے, ان میں نہیں. تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں محسوس نہ کرنا, پہلی تقریر ہے. جو بات دشمن علی کو سمجھ میں آ گئی, آپ کو کیوں نہیں آ رہی؟ بھائی اسے تو نقطۂ بائے بسم اللہ میں علی نظر آیا, تمہیں کیوں نہیں آ رہا؟ اسی لیے ایک نماز میں 4 دفعہ بسم اللہ, توجہ نہیں ہے. اور دیکھیں ظہرین ہم خاموشی سے پڑھتے ہیں, ایک بات ہے نا خاموشی سے, لیکن بسم اللہ بلند پڑھنی ہے نا, مستحب ہے نا. بسم اللہ بلند پڑھو 2 دفعہ, کیوں؟ تاکہ پچھلوں کو پتا چل جائے علی والی نماز ہے. توجہ ہے. اچھا چلو آج بات سمیٹتے ہیں. میں نے سورہ الحمد کا واسطہ آپ کو دلیل کیوں دی تھی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہادی بنا رہا ہوں, اس کا کام آسان دلیل دے رہا ہوں. یہی سورہ الحمد پڑھتے آئیں. پروردگار عالمین نے بندے کی نیابت میں سورہ الحمد خود پڑھی ہے. کیسے؟ مثلا الحمدللہ رب العالمین, یہ آیت ہے یا نہیں؟ بولے آیت ہے تو کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہو؟ ساری حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا. تو یہ اگر آیت ہے اور اللہ نے اتاری آیت ہے نا, تو پھر اللہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ساری حمد اللہ کے لیے. آیت تھی نا. علماء کہتے ہیں اللہ نے یہ آیت بندے کی نیابت میں اتاری. کیوں اتاری؟ تاکہ میرے بندے کو میری حمد کرنے کا طریقہ آ جائے. چلے تھوڑی ایسی باتیں بھی سنا کریں یار. بندے کو میری حمد تعریف کرنے کا سلیقہ آ جائے, طریقہ آ جائے. اللہ نے کہا میں اگر تمہیں اپنی حمد نہ سکھاؤں تو تم اس قابل بھی نہیں کہ میری حمد ویسے کر سکو جیسی میرے شایان شان ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں, پڑھتے اس جگہ آتے ہیں. یہ آیت سورہ الحمد میں پڑھتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم. علماء فرماتے ہیں یہ اہدنا الصراط المستقیم دعائیہ جملہ ہے, دعا ہے. پیچھے حمد تھی, یہ دعا ہے. اچھا دعا کا معنی طلب کرنا ہے نا. ایک اور بات کہوں, اہدنا الصراط المستقیم, یہ اہد امر ہے, حکم ہے. تو بندہ اللہ کو حکم تو نہیں کر سکتا, اس لیے یہ امر کا معنی ہے دعا. بھائی سننا, توجہ کرنا, آج بات یہی سمیٹ رہا ہوں. یہ دعا ہے, اللہ سے التجا ہے. کس بات کی؟ اہدنا, ہماری ہدایت فرما. کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف. یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں, کس کی؟ ہدایت کی. عجیب ہے, مانگ ہدایت اللہ سے رہے, اس کا معنی ہم محتاج ہدایت ہیں. اس کا معنی ہم محتاج ہدایت ہیں. اسی لیے کہہ رہے ہیں تو ہدایت فرما صراط مستقیم کی. تو جس سے ہدایت مانگتا ہے انسان محتاج ہے نا, محتاج ہے. توجہ بھائی, عجیب ہے, ہدایت مانگ اللہ سے رہا ہے اور ہادی خود بنا رہا ہے. تو جس سے ہدایت مانگ رہے ہو, ہادی بھی اس سے مانگو. تو ہادی کون ہے؟ کون ہے آج کی گفتگو سمیت, وہ ہادی کون ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. میں تو آیت ہی پڑھ رہا ہوں,
اور آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں. صراط الذین انعمت عجیب ہے. پیچھے مانگا کہ اپنی راہ کی ہدایت فرما، سیدھی راہ کی، اور آگے صراط الذین، ان لوگوں کی راہ. یہ اللہ سے نہ ان لوگوں کی راہ. یہ ان لوگوں سے مراد اللہ ہے نہیں نا، ہے لوگ لیکن راہ اس کی ہے. ان لوگوں کی راہ کس کی راہ ہے؟ اللہ کی. عجیب ہے، ہر مسلمان اس آیت کا یہی ترجمہ کرتا ہے نا، ان لوگوں کی راہ. اور ان لوگوں سے مراد اللہ نہیں، لیکن ان کی راہ اللہ کی راہ ہے. بھئی اگر ان کی راہ اللہ کی راہ ہو سکتی ہے تو ان سے مدد بھی اللہ سے مدد ہے. کم از کم اتنا بھی تو سمجھو. اب صراط الذین، ان لوگوں کی راہ، یہ ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ کوئی تو ہے نا. اللہ نے کہا نہ کوئی نہیں. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عموماً آپ اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں نا، معذرت چاہتا ہوں کہ طالب علم لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا، ان لوگوں سے مراد ایک صاحبان انعام، دوسرا گروہ غیر المغضوب، تیسرا گروہ ولا الضالین نہیں. علماء کہتے ہیں یہ ایک ہی گروہ کی 3 صفات ہیں. وہ جن کی راہ مانگ رہے ہو ان کی 3 صفات ہیں. کیا؟ پہلی صفت، ان پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی. دوسرا، وہ غیر المغضوب ہیں، مغضوب کا غیر ہے. نہیں توجہ ہوگی، جن پر اللہ غضبناک ہوا یہ ان کے غیر ہیں، یعنی ان پہ اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا. ولا الضالین، اور یہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے. لو بھائی ان کے پیچھے چلنا جن میں تینوں صفات ایک جگہ جمع ہو، نعمت والے بھی ہوں اور کبھی اللہ ان پہ غضبناک بھی نہ ہوا ہو، اور کبھی گمراہ نہ ہوئے ہوں. جو کبھی گمراہ نہ ہو اسے ہی ہم معصوم کہتے ہیں. جس میں اللہ کبھی غضبناک نہ ہو اسے ہی معصوم کہتے ہیں. سننا اچھا، اب یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کل انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی. آل محمد کا بعد مصطفیٰ مقام کیا ہے؟ یہ آیت ہی کافی ہے. چونکہ اگر راہ قیامت تک ہے تو راہ پہ چلانے والے بھی قیامت تک ہیں. توجہ ہے؟ اچھا، اب ان کا ذکر قرآن میں آیا نہیں، ایسے آیا نا، اللہ دینا وہ لوگ جن پہ انعام، جن پہ غضبناک نہیں ہوا اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمانا. اب جن کا ذکر اللہ نے ان لوگوں کو کہہ کے کیا تو ہمیں سمجھایا نا کہ ان کا ذکر میں کر رہا ہوں، تو کم از کم جن کا ذکر کر کے ہر نماز میں ہمیں متوجہ کیا وہ اللہ کے غیر نہیں. نہیں، توجہ فرمانا، توجہ فرمانا. ایک نعرہ پورے پاکستان میں چلا. اب پہلے بڑا لکھا ہوتا تھا لیکن اب بھی لوگوں کا ایمان ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ نوجوانوں سے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. کہتے ہیں نا، میں لکھا ہوا دیکھا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. میں شیعہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ درست ہے، یہ نعرہ درست ہے. میں شیعہ اس کی تائید کرتا ہوں. میں آپ کی نمائندگی میں چاہے ناراض ہوں، میں تائید کرتا ہوں کہ یہ درست لکھا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا. یہ غیر اللہ عربی کا لفظ ہے. اس کو سلیس اردو میں کرو نا تو ترجمہ یوں بنے گا، جو اللہ کے غیر ہے. جو اللہ کے غیر ہیں ان سے مدد مانگنا شرک ہے. ہم کہتے ہیں درست ہے، کبھی اللہ کے غیر سے مدد نہ مانگنا. لیکن آؤ ہم جن سے مدد مانگتے ہیں ثابت کرو کہ وہ اللہ کے غیر ہیں. مصطفیٰ کو ثابت کرو اللہ کا غیر ہے. مرتضیٰ، سیدۃ النساء، حسن مصطفیٰ، حسین شہید کربلا، بس آخری جملہ فضائل کا، یہ جنس کے نام لیے ثابت کرو یہ اللہ کے غیر ہیں. اگر یہ اللہ کے غیر ہوتے تو نماز اس کی ایک درود ان پر نہ ہوتا. اللہ نے غیروں پہ درود
یہی مانا کیا. کہنے لگے یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یا الہی مدد نہ کہو. اللہ نے کہا میں تو مدد کرتا ہی ان کے ذریعے ہوں. اب جنہوں نے ان کے ذریعے نہیں مانگی اللہ نے کہا دنیا میں ذلیل کروں گا. کہا میرے گھر میں بھی بیٹھے رہو گے تو میں مدد نہیں کروں گا، امریکہ سے مدد منگوا کے ذلیل کروا کے چھوڑوں. توجہ ہے. ہاں کہا جو علی کے راستے مدد مانگے تو کعبے میں نہ بھی ہوں، دور بھی ہوں تو مدد کروں گا. دنیا دیکھ لے یہ مدد کی ہے، یہ مدد کی ہے. یہ مدد نہ ہوتی، مدد نہ ہوتی، میں تمہیں پوچھ رہے مدد نہ ہوتی دنیا مٹانا چاہتی تھی، جنہیں مٹانا چاہتی تھی وہ خود مٹ گئے. آج بھی پوری دنیا میں اگر نام ہے تو انہی کا ہے جو اللہ والوں سے منسلک ہے. ہاں انہی کا ہے. کبھی خوف زدہ نہ ہونا. ظاہر ہے یہ کسی کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے توجہ فرمائیں. جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ کے غیر نہیں، اپنے ہیں. اور جو اس کا ہو جاتا ہے نا پوری دنیا میں مٹانا چاہے نہیں مٹتا. بھائی سب سے زیادہ مٹانے کی کوشش تو انہی کے نام کو ہوئی. ہاں آج دیکھو کن کا نام ہے اور انہی کے وسیلے سے سب کا نام ہے جو ان سے منسلک ہو گئے. محرم ہے اور محرم کی 11 محرم کے بعد مجلس میں اکثر عرض کرتا ہوں 1 سے 10 محرم حسین کا عشرہ ہے اور 11 محرم سے لے کے آئندہ سال تک یہ زینب کے عشرے ہیں. سفر بہت طویل کیا، آپ کی محبت میں اتنا کچھ پڑ گیا. صرف آج مصائب تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں اور ترتیب مصائب میں بھی پڑھ دیتا ہوں. آج 16 محرم کا دن گزرا، سادات مومنین 16 محرم کا دن گزرا. میں نے کیوں کہا 2 دفعہ 16 محرم کا دن گزرا. 10 محرم عاشور کو گزرے ہوئے 6 دن ہو گئے، 6واں دن گزر گیا. کبھی کائنات میں دیکھا ہے کہ دنیا سے کچھ چلا جائے سب سے پہلا سوال کسی کی مرگ کا، وفات کا سنتے ہی پہلا سوال کیا کرتے ہو؟ جنازہ کب ہے، دفن کب ہے. ایسا ہی ہے نا. خدا کی قسم کائنات میں صرف بطول کے بیٹے کی یہ مظلومیت ہے. 10ویں محرم، 11ویں محرم، 12 محرم 3 دن نبی کے بچوں کے جنازے تھے. میں ایسے تھوڑا کہا. کربلا میں ہر مصیبت نے پچھلی مصیبت کو بھلا دیا. کیسے؟ ایسے ہی کیا. اکبر آئے تو زینب کون محمد کا غم بھول گئے، ایسے ہی کہوں نا. ہاں عباس آئے تو اکبر کا غم بھول گئے. ہاں حسین گئے تو ہر غم بھول گئے. حسین کا سر دیکھا تو ہر غم بھول گئے. اب جملہ کہوں لیکن جب شام غریباں آئے اب زینب کو صرف ایک ہی غم یاد رہا. وہ کیا غم تھا؟ میں جملہ کہوں میرے 12 امام ہیں نا، میرے 12 اماموں میں سب سے بڑی مظلوم ہستی میرا 4تھا امام ہے. میں نے ایسے ہی نہیں کہا، میرا سب سے بڑا مظلوم امام میرے 4تھے امام ہیں. آپ کو سوال کرنا چاہیے حسین مظلوم نہیں ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ 4تھا امام سب سے بڑے مظلوم ہیں. کیسے؟ یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام روز عاشور ہے. اگلا جملہ بھی کہو، جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریباں ہے. اگلا جملہ بھی کہو، اور جس سے امامت کا پہلا سوال کرنے والی غیر نہیں سگی پھپھی ہے. اور سوال کیا کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے سجاد ذرا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ. اب جملہ کہوں، یہ کائنات عالم میں پہلا بنی ہاشم کا غیرت مند ہے جس نے سر اٹھایا تو سامنے پھپھی ہے اور سر پہ چادر نہیں ہے، اور ہاتھ سر پہ ہے
نقل فرماتے ہیں وہ بیوی جسے جناب امام زین العابدین کہیں کہ تم عالمہ غیر معلمہ ہے، عالمہ علم لدنی ہے، جس کے پاس خدائی علم ہو، اس بیوی کو پتہ نہیں کہ جب جان خطرے میں ہو تو بچانا واجب ہے۔ علامہ نقل بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں بی بی یہ حکم شریعت جانتی تھی، لیکن اس وقت صاحب شریعت تھا امام زین العابدین۔ اصل میں بی بی یہ نہیں پوچھ رہی تھی کہ نکل جاؤ، وہ تو نظر آ رہی تھی آگ، بی بی کنائے میں پوچھ رہی تھی کہ سجاد امام ہے، میری حالت دیکھ لے، مجھے باہر جانے کا نہ کہنا، مجھے کہنا چل کے مر جاؤ۔ میرے لیے چلنا آسان ہے لیکن چادر کے بغیر نکلنا مشکل ہے۔ اجرکم من اللہ۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ متوجہ ہیں، اور مصائب میں ہی ایک پیغام ہو جائے گا۔ سیدہ کا ذکر آ گیا تو سیدہ پہ مصیبت ختم کر دیتا ہوں۔ عزاداروں میں ایک جملہ اکثر مجالس میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کربلا میں عاشور کے دن 2 سجدے ہوئے، 2 سجدے، ایک دن کی روشنی میں، ایک رات کی تاریکی میں۔ مجھے نہیں پتا دونوں سجدوں میں کس کا مقام بلند ہے، کیوں نہیں پتا؟ جو سجدہ دن کی روشنی میں ہوا وہ سجدہ کرنے والا بطول کا بیٹا ہے، جو سجدہ رات کی تاریکی میں ہوا وہ سجدہ کرنے والی بطول کی بیٹی ہے۔ نہیں، دونوں سجدوں کا توازن موازنہ کروں اور بتاؤں، جو سجدہ حسین نے کیا چھوٹا سجدہ ہے، جو اکبر دے کر، قاسم دے کر، اون و محمد دے کر، عباس دے کر سر سجدے میں رکھ دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ بس میں زحمت ختم کر رہا ہوں، طویل مصائب نہیں پڑھوں گا۔ عزاداروں دوبارہ دہراتا ہوں، جو اکبر جیسا بیٹا، جو قاسم جیسا بھتیجا، جو اون و محمد جیسے بھانجے، جو عباس جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ حسین ہے نا جو حسین بھی دے دے، جو حسین بھی دے دے۔ اگلا جملہ کہوں ہاتھ جوڑ کر، جو اماں زہرا کی چادر بھی دے دے، جو اماں زہرا کی چادر دے کر خیمے لٹے ہوں، چلے ہوئے خیموں میں، بکھرے ہوئے لاشوں میں، جو سر سجدے میں رکھ دے، اسے زینب کہتے ہیں۔ بتاؤ زینب کا سجدہ کتنا عظیم ہے، میری آقا زادی کا سجدہ کتنا عظیم ہے۔ کہتے ہیں حسین نے وصیت کی تھی نا، بہن مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا۔ اچھا بتاؤ، یہ 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب، یہ کربلا میں لٹے ہوئے قافلے نے وہی گزاری، نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اچھا یہ رات گزر رہی ہے کیسے؟ چلے ہوئے خیمے اور بکھرے ہوئے لاشیں، نہیں توجہ ہوئی، بکھرے ہوئے لاشیں اور زینب اور ایک بیمار بھتیجا۔ جملہ بدل دوں، زینب نے گلشن زہرا کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کیا اور انہیں سلایا۔ جب آدھی رات ادھر سے ادھر ہوئی تو میری آقا زادی نے خاک کربلا پہ تیمم کیا۔ اب مجھ سے نہ پوچھنا کہ نہر علقمہ بہہ رہی ہے اور بی بی تیمم کر رہی ہے۔ او میرے عزاداروں، جہاں اصغر کو 2 گھونٹ نہ ملے، وہاں زینب کو وضو کے لیے کون پانی دے گا؟ تیمم کیا۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں، بس زحمت ختم کر رہا ہوں، فرماتے ہیں میری پھپھی نماز تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، کیسی نماز تہجد ہے؟ وہاں اکبر کا لاشا، وہاں عباس کا لاشا، وہاں قاسم کا لاشا، اور نشیبی جگہ پر بغیر سر کے حسین کا لاشا۔ ان لاشوں میں زینب نماز تہجد پڑھنے لگی۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں، میں بھی اٹھا تھا، میری پھپھی کے دونوں ہاتھ اٹھے لیکن مجھے آواز نہیں آئی۔ میں نے سوچا پھپھی کا خیریت تو ہو، کہتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میری پھپھی کا
عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین کی تمام دعائیں حاجات اپنے حضور قبول فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد اس عزاداری اور ذکر اہل بیت کے صدقے میں خدایا ہمارے برادر شہریار کے عزیز و اکارم میں جو مرحومین ہیں اور اس جنگ شہر کے تمام شہداء اور اپنے آپ کے حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو سید الشہداء کی شفاعت ان کے شامل حال فرما، ان کی قبور پہ رحمت نازل فرما، ہم سب میں وحدت، اتحاد، ہمدلی اور ہم نشینی قائم فرما، دشمنان دین، دشمنان عزاداری، دشمنان پاکستان، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔ خدایا خارجیت، ناصبیت، یزیدیت کا کلا کما فرما، وارث حسین وہ فرزند حسین کا ظہور فرما، ہمیں ان کے پیروکاروں میں قرار دے، ہمیں ان کی غیبت میں استقامت کے ساتھ ان کے عالمی انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا محبت اہل بیت، اطاعت اہل بیت، معرفت اہل بیت اس دنیا میں اور شفاعت اہل بیت اس دنیا میں ہمارے شامل حال فرما، بحق محمد و آلہ الاطہار۔ زحمت فرمائیں ایک دفعہ پھر تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ خدایا تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، برادر نے کچھ مریضوں کے حوالے سے فرمایا ہے کورونا وائرس میں، خدایا اسی طرح حاضرین میں جو مریض ہیں خدایا ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بحق محمد